مدینہ کے شمال مغرب میں ایک شہر جو کہ مدینہ سے تقریباً 370 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر علولہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا میدان ہے جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اسے مدائن صالح کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر آنے سے کیوں منع فرمایا؟ قوم سمود کون تھی اور ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ سعودی حکومت اس جگہ پر کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اللہ پاک نے عرب ممالک میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، جن میں سے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ان قوموں کے احوال بھی کھل کر بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے، جسے قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب پیغمبر صالح نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑ کی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرا دن سارا پانی اونٹنی پیے جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمود یوں تو بہت ہنرمند اور دراز قد تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی اور انہی میں ہی گزر بسر کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دراز تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی بد دماغی اور کنج روی بھی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ اصولاً تو جب ان لوگوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تھا، انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بدستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع بھی کیا کہ ایسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس بدبخت قوم کے کچھ افراد نے شفاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر خدا سخت غضبناک ہوا اور قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے اسے غضبناک طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگھاڑ ہو، کوئی زبردست دھماکہ ہو۔ اس دلدوز آواز کے اثر سے موت کا شکار ہوتے چلے گئے اور یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ یہ ہے وہ کوہ تراش قوم کا واقعہ جو اپنے اندر بصائر لیے ہوئے ہے کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے معجزات دکھاتا ہے، وہاں اس کی سزائیں بھی غضبناک ہوتی ہیں۔ نامعلوم اس شدید چیخ میں یا سخت دھماکے جیسی آواز میں کیا تاثیر تھی۔ عین ممکن ہے کہ ان کے جگر پھٹ گئے ہوں یا حرکت قلب بند ہو گئی ہو۔ کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ و منتشر کر دیے ہوں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی ایسی جگہ جانے سے منع فرمایا ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہیں جلدی وہاں سے گزرنے کی تنبیہ کی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔